اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ معارج کا المعارج کا دوسرا رکوع ہم دیکھتے ہیں، اس کا آیت نمبر 36۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ فما جو ہے یہاں پر نفی کے لیے ہے یا سوالیہ ہے، یہاں پر للذین ان کافروں کو کیا ہو گیا، یہ آپ کی طرف ہطع یعنی تیزی سے اپنی نگاہ کو آپ کے اوپر جما کے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہطع کا مطلب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے مختلف رویوں کا تذکرہ کیا جو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کرتے تھے، جیسے کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو نہ سنو، شور شرابہ کرو۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور رویے کا تذکرہ کیا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں ایسے جل بھن جاتے ہیں، ایسے ان کو ٹینشن ہوتی ہے، اپنی نگاہ آپ پر جما لیتے ہیں اور ایسے تیزی سے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، غول در غول، یعنی اتنے لوگ اکٹھے ہو کر جمگٹا آپ کی طرف بنا لیتے ہیں تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ سن نہ سکیں۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی یعنی صورت میں بھی کہا تھا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو اپنی آنکھوں سے گھورتے ایسے ہیں جیسے کہ آپ کو کچا چبا جائیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر ایک شخص یہ زام میں مبتلا ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، ایسے ہی تم میں سے ان میں سے ہر شخص ایسے امید رکھتا ہے ان يدخل جنت نعیم کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا تھا، جو کہ آج ہمیں بھی شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ امت محمدیہ ہو، مسلمان ہو اور تمہاری بخشش ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کر دیں گے اور بس تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جنت میں چلے جاؤ گے، قربانیاں، فرما برداری، نیک اعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سوچو تو صحیح تم پیدا کس چیز سے کیا گیا ہو، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے، معمولی نطفے سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ یعنی ہر روز سورج مختلف زاویے سے نکلتا ہے تو اس کے مشرق ہیں، ایک مشرق دوسری، یعنی جو جگہ بدلتی جاتی ہے وہ مشرق بنتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں بدل بدل کے غروب ہوتا ہے وہ بھی مغرب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو مشرقوں اور مغربوں کے رب کی میں قسم کھاتا ہوں، انا لقادرون، یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں، کس بات پر، علی ان نبدل خیرا منہم، ان کو ہٹا کر ان سے بہتر ہم لوگوں کو لے آئیں۔ یہ بڑی یعنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنے روش نہیں بدلو گے، اپنے طریقے نہیں بدلو گے تو ہم تمہیں چینج کر کے تمہیں لے جائیں گے اور تم سے بہتر لوگوں کو لے کر آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم سب کو تباہ کر دیں، کیونکہ مشرق اور مغرب ہمارا ہے، اور مشرق اور مغرب کے درمیان کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارا ہے، ہم قادر ہیں، ہم جو چاہیں جس کو چھوڑ دیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، جس کو تباہ و برباد کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ اگر تم گناہ کرے چلے جا رہے ہو، نافرمانی کرے چلے جا رہے ہو، سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہو، ہم اس بات پر قادر ہیں تم سب کو تباہ کر کے نیک لوگ لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو لا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں تو استغفار کر لیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور اس معاملے میں ہم سے کوئی بھی سبقت نہیں لے سکے گا، اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے بہتر مدینہ والے لوگ دے دیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نمازیں نہیں پڑھتے تو میں نمازی تم سے زیادہ بہتر اور لے کر آ جاؤں گا، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، خیر کی بات کرنے والے ہوں گے، ہمیں اس معاملے میں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔
فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بات نہیں سنتے تو نہ سنیں، کوئی بات نہیں، لگے رہیں یہ بیہودہ باتوں میں، فضول بیہودہ کام اور لایانی کام، بیکار کام، ان میں لگے رہیں اور کھیل کود میں لگے رہیں، یعنی جس کاموں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں، غیر اہم کام، اور اہم کاموں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ نے میسیج دے دیا، آپ نے دعوت دے دی، اب یہ فالو نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کا مشن، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک یہ ملاقات کریں گے اپنے اس دن اپنے رب سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ لگے رہیں گے کھیل کود میں اور اسی زوم میں رہیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، نیک بن جائیں گے، اچھا یہ کام تب کریں گے، ابھی نہیں، ہے نا۔ وہ آتا ہے نا کہ قبرستان میں کتنے لوگ دفن ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا ہم یہ نیکی کا کام کل کریں گے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ کل نہیں آنی ہے، کل کا دن تو ہمارا قبروں میں ہوگا۔ تو نیکی کے کام کو، اچھا میں یہ دیکھتی ہوں جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ کرے نا، شیطان آپ کو اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنا، یعنی اس بہانے سے اس بہانے سے بھلا دیتا ہے کہ وہ ٹائم گزر جائے، وہ نیکی آپ کر نہ سکیں۔ بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے نیکی کو پکڑنے کے لیے، بڑا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے کھول کود میں لگے رہیں گے، وہ فنکشن، اس سے ملنا جلنا، اس سے گھومنا پھرنا، وہ گپ شپ، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ چیز بھی پوری ہو جائے، یہ بھی چیز پوری ہو جائے، اچھا پڑھ لیں گے نمازیں، اچھا کر لیں گے یہ کام، اچھا اب اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہ سب کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے، ایک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اچانک اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے گا اور مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آپ انہیں چھوڑ دیں، لگے رہیں فضول کاموں میں، بیہودہ کاموں میں، یعنی بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو ہمیں بیوقوف لگ رہا ہوتا ہے، اور ہم فضول کاموں میں لگے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات کو ہم کیسے لگیں گے؟ وہ آتا ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ کھیل کود فضول کاموں میں لگے ہوئے، غافل ہیں اپنے مقصد سے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن کہ یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے سراعا، تیز دوڑتے ہوئے، کانہم، گویا کہ وہ الی نصب یوفضون، اپنے مقرر نشان کردہ جگہ کی طرف یوفضون، بھاگے چلے جا رہے ہوں۔ یعنی نصب کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو کوئی ٹارگٹ گول ہم متعین کرنے، کوئی نشان لگا دیں، تو قیامت والے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے اپنے پرانے کھنڈر قبروں سے، ایسے تیز دوڑتے ہوئے میدان حشر میں جائیں گے جیسے کہ کسی نے نشان لگا دیا، بس ادھر پہنچو، سب کے سب حساب کتاب کے لیے پہنچیں گے، تب اللہ سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، اور اس دن پھر ان کی حالت یہ ہوگی، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی شرمندگی کی وجہ سے، تیاری نہیں کر کے آئے، ہم نے زندگی کو سیریس لیا ہی نہیں، ہم نے آخرت کو سیریس لیا ہی نہیں، ہم نے موت کو سیریس لیا ہی نہیں، اب تو واپسی نہیں ہے نا۔ آتا ہے حدیث میں کہ رو رو کے، یعنی اللہ سے معافی مانگ مانگ کے، پہلے آنسو، پھر خون، پھر پیپ، پھر نالیوں ٹائپ جگہ بن جائے گی آنکھوں کے نیچے کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھیج دے، اب دیکھنا ہم ویسی زندگی نہیں گزاریں گے، اب نیک کام کریں گے۔ آج نیک کام ہمیں مشکل لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بینرز ہمیں لگتے ہیں کہ بھئی کیسے کریں، بہت مشکل ہے، وہ تو اس دور میں ممکن تھا دین پر عمل کرنا، آج تو نہیں ہے۔ نیتیں تو کریں، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کے نیک اعمال میں مدد نہیں کرے گا تو پھر کن کاموں میں مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن ندامت، افسوس، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ہوتا ہے نا کہ جب انسان نے کسی کا حق مارا ہوا ہو نا، انسان اس سے نظریں نہیں ملا سکتا ہوتا، تو قیامت والے دن جس نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا ہوگا اور جس نے لوگوں کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، ان کی نگاہیں زمین پر لگی ہوئی ہوں گی، اور ان پر ذلت اور شرمندگی اور ندامت چھائی ہوئی ہوگی، اور کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہم دیکھیں ہم کس کی طرف تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، کوئی مال کی محبت میں، کوئی بزنس میں، کوئی شہرت میں، کوئی حسن میں، ٹھیک ہے، کوئی اپنے اسٹیٹس میں، کوئی گھر میں، کوئی لوگوں کو خوش کرنے میں، کوئی خاندان میں اپنا نام بنانے میں،
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں. اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اپنے اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا ہے. درمیان میں کوئی کمی بیشی، کوئی رکاوٹیں آئیں، اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ایک دفعہ ہدایت کے راستے پر آپ نے چلا ہی دیا ہے، یا اللہ اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں. جو مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ اس میں ہماری مدد فرما. ہم دل جمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ تیرے فرما بردار بن جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آپ کو راضی کر کے یا اللہ جنت الفردوس میں ہمارا بہترین ٹھکانہ بنا دیں. آمین ثم آمین.